پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ سورج اور ہوا میں بحث چھڑ گئی۔ سورج نے کہا کہ میں تم سے طاقتور ہوں اور ہوا نے کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو پھر سورج نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں سے طاقتور کون ہے۔ تو ہوا نے بھی سورج کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا۔ ہوا نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو کوئی اس کا مفرل اتارنے میں کامیاب ہو جائے گا وہی طاقتور ہوگا۔ تو سورج نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے، تو پہل تم سے ہی کرتے ہیں۔ ہوا نے ہلکی سی رفتار سے چلنا شروع کیا اور سورج بھی ہوا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہوا نے دھیرے دھیرے اپنی رفتار کو بڑھانا شروع کیا۔ آدمی کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی اور وہ بڑے مزے سے گنگناتا ہوا جا رہا تھا۔ ہوا نے آہستہ آہستہ اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آدمی کا مفلر ہوا کی وجہ سے کھل رہا تھا اور اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آدمی نے اپنے مفلر کو کس کر باندھ لیا اور چلتا رہا۔ یہاں ہوا نے اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا اور ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی۔ اب آدمی کو سردی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ باندھے اور آہستہ آہستہ چلتا رہا اور ہوا نے اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ آدمی نے اپنے مفرل کو مضبوطی سے باندھ لیا۔ اس کے لیے چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور وہ ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں تھوڑی دیر رک کر وہ ٹھنڈی ہوا سے بچ سکے۔ وہ درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ ہوا کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کیونکہ اس کی ساری محنت بیکار چلی گئی اور اسے سورج کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑا تھا۔ اور سورج نے کہا کہ تمہاری باری ختم اور اب میری باری شروع ہو گئی ہے۔ اور سورج مسکرایا اور ہلکی سی دھوپ اس نے اس آدمی پر ڈالی۔ آدمی کو ہلکی سی حرارت محسوس ہوئی تو اسے کچھ سکون آیا اور اس نے وہاں سے چلنا شروع کیا۔ اسی طرح سورج نے مزید اپنی دھوپ کو تیز کیا۔ اب آدمی کا جسم آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا اور اسے مزید راحت محسوس ہو رہی تھی۔ اور یہاں سورج نے بھی اپنی گرمی کی رفتار کو مزید تیز کر دیا، یہاں تک کہ آدمی کا پسینہ بہنے لگا اور اس کو بہت گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً سے اپنی جیکٹ اتاری اور پھینک دی۔ سورج نے صحیح جوش کے ساتھ اپنی دھوپ کو تیز کیا اور آدمی سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا مفلر بھی کھولا اور اسے بھی پھینک دیا اور تیز تیز چلنے لگا تاکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے اور اس گرمی سے بچ سکے۔ سورج نے مسکرا کر ہوا کی طرف دیکھا لیکن سورج ہوا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہوا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، ہر ایک چیز کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ اب ہوا کو تھوڑی شرمندگی تو ہو رہی تھی لیکن اس نے بھی مسکرا کر سورج کی طرف دیکھا۔ ہمیں بھی اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنایا ہے، اس لیے دوسروں سے مقابلہ کرنا اور دوسروں کو نیچا دکھانا غلط بات ہے۔ ہاں تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہماری اگلی نئی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔